أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی غزوہ تبوک کے نقشے کو اور غزوہ تبوک کے بعد جو حالات پیش آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مہربان ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ گزشتہ کل جو ہے ہم نے تمہیدی طور پر یہ بات کی تھی کہ کس وجہ سے جو ہے غزوہ تبوک پیش آیا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صریح حکم تھا کہ ہر ایک کو جو ہے اس غزوے کے اندر شریک ہونا ہے، کسی کو جو ہے بغیر عذر کے اس غزوے سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ان کمزور دل مسلمانوں کے بارے میں تنبیہ دی، اور ان کو تنبیہ دی کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے اپنے دین کی نصرت اور اپنے نبی کی اعانت فرمائے گا۔ اور پھر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہجرت کے واقعے کو ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی اور کبوتر کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، جبکہ کفار قریش یکجا ہو کر ایک جٹ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی حفاظت فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مجید کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے پر آتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر آتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے پر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے اپنے کام کو نکالتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کو ہم اگر دیکھ لیں کہ جب ابراہا یہ اپنے لشکر جرار کو لے کر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے نکلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کعبۃ اللہ کی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی کہ ایک چھوٹا پرندہ جس کو ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اس پرندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی جو ہے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے دین کی اعانت، نصرت و مدد لے سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک میں جو لوگ گئے تھے ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو آپ کے ساتھ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تنگی کے وقت میں،
یعنی جیسے کہ میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا کہ غزوہ تبوک کا وقت یہ بہت سخت وقت تھا. کھجور جو ہے پکی ہوئی تھی، فصلیں جو ہے بس اب کاٹنے کا وقت تھا، اور جو ہے سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت دور کا تھا، دشمن بہت قوی تھا. تو یہ سب تنگیاں تھیں، اور ان سب تنگیوں کے باوجود مہاجرین و انصار اللہ کے اوپر بھروسہ کر کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑا خوش ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مہربانی فرمائی. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، یعنی بعد اس کے، یعنی اس تنگی کے وقت میں بعض صحابہ کے وقت دل جو ہے کچھ ڈگمگا گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ڈگمگاہٹ کو تو مستحکم بنایا، ان کو استحکام عطا فرمایا، اور پھر وہ لوگ جو ہے غزوے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر مہربان ہوا. انہ بہم رؤوف رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر آگے جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے. ان لوگوں کے اندر اکثر تو وہ تھے جو منافق تھے، اور بعض مسلمان کمزور دل بھی تھے، لیکن 3 صحابہ جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جا کر کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ جو حقیقت تھی اس کو بیان کیا. بعض صحابہ جو کمزور تھے انہوں نے اپنے کو جا کے ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی ہم کو معاف نہیں کرتے، ہم ستون کے پاس بندھے ہوئے رہیں گے. لیکن ان تینوں نے جا کے حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا. ان 3 لوگوں کے اندر جو ہے ایک مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ ہے. کعب بن مالک جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، کیونکہ وہ خود ان 3 لوگوں میں شامل تھے جو اس غزوے کے اندر جا نہیں سکے تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تھا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے، یعنی منافقین آپ کے پاس آئے تو منافقین کے معاف کو، ان کی جو ہے عذر کو قبول کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے غریض نہیں، ان کی جو ہے جو بھی انہوں نے عذر کیا اس کو قبول کیا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا ان کو بھی قبول کیا. اور یہ 3 لوگ جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حقیقت کو، اپنی کوتاہی کو، اپنی سستی کو بیان فرمایا کہ ہم اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو ہے شریک نہیں ہو سکے تھے. تو ان تینوں کے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، وہ 3 الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تھا. وہ 3 جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ غزوے سے تو کافی لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے معاملے، یہ 3 لوگوں کے، ان 3 مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، ان تینوں کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تھا کہ بھئی یہ لوگ غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب ان کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک طویل حدیث کے اندر اپنے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے زیادہ مال مجھے کبھی نہیں دیا تھا. یعنی میں بہت خوشحال تھا اس وقت میں. میرے پاس 2 سواریاں تھیں. لوگوں کے پاس جو ہے، بعض لوگوں کے پاس سواریاں بالکل نہیں تھی، بعض کے پاس 1 تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت، اس زمانے کے اندر کشادگی عطا فرمائی تھی، اور میرے پاس 1 نہیں بلکہ 2 سواریاں تھیں.
اور میرے پاس مال بھی کافی تھا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی جو ہے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ غزوے کی تیاری کرو، اور پھر جیسے کہ کیونکہ اس وقت تو پلین وغیرہ جاتے نہیں تھے، قافلے نکلتے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ بھئی 4 دن کے بعد قافلہ نکلنے والا ہے، 5 دن کے بعد نکلنے والا ہے، لوگ جو ہے اپنی تیاری کر لیں تاکہ لوگ جو ہے وقت پر تیار ہو سکے اور قافلہ بغیر تاخیر کے اپنے وقت پر سب لوگ جو ہے اس کے اندر شریک ہو کر چل سکے۔ تو جب اعلانات ہوتے تھے، حضرت کعب کہتے کہ جب میں بازار میں جاتا اور اعلان کو سنتا تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا کہ اللہ نے تو مجھے مال دیا ہے، میرے پاس وسعت ہے، اور اس وسعت کے ساتھ میں جو ہے بہت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی ضروریت کی چیزوں کو بازار سے خرید لوں گا اور خرید کے جو ہے نکل جاؤں گا، میرے لیے کون سی مشکل ہے، میرے پاس تو ابھی ہر چیز موجود ہے، تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو نکل جاؤں گا۔ بولے ہر دن میں بازار میں جاتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ آج سامان خریدوں گا اور جاؤں گا، شریک ہو جاؤں گا، لیکن ہر روز کیا ہوتا تھا کہ میں اس بات کو ٹالتا تھا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میں اس وقت تیزی سے اپنے اس ارادے کو مکمل کرتا اور سامان کو خرید کے شریک ہو جاتا۔ آگے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن قافلہ یعنی لشکر جو ہے کوچ کرنے والا تھا۔ اب لشکر جو ہے نکل گیا، لشکر نکلنے کے بعد بھی میں مطمئن تھا کیونکہ میرے پاس ہر چیز موجود تھی۔ کہتے میرے پاس سواری بھی تھی اور تیز رفتار گھوڑے تھے، اور پھر میرے پاس چیزیں خریدنے کا سامان بھی بہت فوراً میں خرید سکتا تھا، مال تھا میرے پاس۔ تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس یہ تو قافلہ تو دھیرے دھیرے چلتا ہے، لشکر جب کیونکہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو لشکر تو دھیرے دھیرے چلیں گا، اور میں اکیلا ہوں، میں تو بہت سرعت سے جا کے لشکر کو مل لوں گا۔ تو اس ارادہ کر کے میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں تو کل تیار ہو کے نکل جاؤں گا، اگر قافلہ آج نہیں، لشکر آج گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو تیار ہو کے کل نکل جاؤں گا۔ کل آیا، پرسوں آیا، ایسے کرتے کرتے دن گزرتے گئے، لیکن میں اپنی تیاری نہیں کر سکا اور میں شریک نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ قافلہ یعنی لشکر جو ہے واپس آ رہا ہے، یعنی جانے کے وقت میں سستی کرتا رہا۔ اب جب جناب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کی خبر آئی تو پھر اب میں پلان کرنے لگا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے رجسٹرز تو تھے نہیں، اتنا بڑا لشکر تھا، دفتر تو تھے نہیں کہ کسی کا نام لکھا جائے کہ بھئی کون پریزنٹ ہے کون ایبسنٹ ہے، یہ تو بولتے معلوم ہونا بہت مشکل تھا۔ اور پھر حضرت کعب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا ان کو کہ میں اتنے بڑے لشکر میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، ہاں۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا کہ میں موجود نہیں ہوں، تو پھر جب وہ لوٹ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر لوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے ایسی زبان عطا فرمائی تھی کہ اگر میں کسی دنیاوی شخص کے سامنے بیٹھ کر بات کروں تو میں اس کو جس چیز کے لیے چاہوں راضی کرا سکتا ہوں، یعنی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی زبان دی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ایسے زبان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اور کسی سے بھی کچھ بھی نکال سکتے ہیں، بولتے ہیں نا جیسے جب اپیل ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، مال کے لیے، تو ہر ایک آ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، بعض سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپیل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک ہنر ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کے جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کے ان سے اس سے پیسے نکالے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر تھا کہ میں کسی کو بھی اپنے باتوں کے اندر لا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر پیش کر لوں گا اور ایسے طریقے سے پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عذر کو جو ہے وہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن جیسے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر قریب آتا گیا، یعنی مدینہ کے قریب آتا گیا، میرے ذہن سے یہ جو خرافات تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں گا، جھوٹ بولوں گا اور ہیلے بہانے کر کے یہ کروں گا، کہا کہ یہ میرے ذہن سے غائب ہوتے گئے۔ اور پھر میں نے یہ سمجھ لیا کہ بجز سچ کے اور کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول لوں، کوئی ہیلا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور غضب سے جو ہے وہ بچ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حال کے بارے میں
جو حقیقت ہے وہ بیان فرما دیں گے، اور پھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کے اندر جو ہے ایک گنہگار ہو جاؤں گا، اگرچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے۔ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ سفر سے تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں جاتے اور مسجد کے اندر نماز وغیرہ پڑھتے اور پھر بعد میں گھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جو ہے مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ایک ایک کر کے منافقین وغیرہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جو ہے اپنے حال کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، اس وجہ سے نہیں آ سکا، ہر ایک نے جو ہے جھوٹ اور ہیلے بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عذر کو، اس ہیلے کو جو ہے قبول فرمایا اور ان کے لیے دعائیں کی اور ان کو جانے دیے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا نمبر آ گیا، میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں یہ مسکرانا ہوتا ہے نا، ایک انسان مسکراتا ہے تو خوشی سے مسکراتا ہے، اور ایک جو ہے مسکراتا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکرانا کوئی خوشی سے مسکرانا نہیں تھا، بولے مجھے اس کے اندر ایک غضب نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ تمہارا کیا حال ہے کعب؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں کسی دنیاوی شخص کے سامنے موجود ہوتا تو میں اسے اپنے زبان سے جو ہے راضی کر لیتا، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں آپ کو راضی کر لوں ہو سکتا ہے آپ میرے عذر کو قبول کرے اور آپ مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے حال کے بارے میں بتلا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہوگا، اس لیے میں جو سچ ہے وہی کہوں گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا سوائے سستی کے اور کاہلی کے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ میں روز یہ سوچتا تھا کہ میں آج تیاری کروں گا اور آج شریک ہو جاؤں گا، لیکن یہ کبھی ہوا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور ان کے معاملے کو جو ہے چھوڑ دیا، اور پھر عام اعلان ہوا کہ ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے گھر کے اندر، اب میں نے معلومات، میرے گھر کے رشتہ دار وغیرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کیوں سچ بتایا، آپ کچھ بھی ہیلا بہانہ کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ سکتے تھے، لیکن حضرت کعب نے کہا نہیں، کہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے مجھ پر ہوتی۔ تو جب گھر والوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس نے جو ہے بیعینی میرے جس کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو اور شخص ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن نبی، یہ دو اور شخص ہیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک دل کے اندر کہتے کہ مجھے ایک سکون حاصل ہوا، کیوں؟ کیونکہ میرے علاوہ اب تک تو مجھے یہی خیال تھا کہ جتنے بھی لوگ غیر حاضر تھے وہ سب منافقین تھے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ مرارہ اور ہلال یہ جلیل القدر صحابی تھے، کہا کہ یہ دو بھی اس میں شریک ہے اور ان دونوں کا بھی معاملہ میری طرح ملتوی رکھا گیا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر لیا اور میں نے اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آگے جو حال ہوا انشاءاللہ اس کو جو ہے آئندہ کل ذکر کریں گے، انشاءاللہ ابھی جو ہے مولانا انگلش کے اندر کچھ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اس سے جو اسباق ملتے ہیں، جو لیسنز ہم کو نکل میں ملتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل ان تمام کو ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔
Bismillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'd like to share a few reflections regarding our interaction with our parents, and likewise parents with their children. And to do this, I'd like to mention the famous verse of Surah Al-Isra, where Allah subhanahu wa ta'ala, He says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, He says, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, it's a command. He says, lower your wings of humility. Lower the wings of humility out of mercy upon your parents, and say, O my Lord, have mercy upon them, my two parents, as they brought me up and had mercy upon me when I was a child. So this is a very famous ayah which is always quoted, and it should be. But sometimes I think the understanding may miss people, because in any language there are what we call phrases. In English we have them, Arabic has them, just the same. So like if I was to say in English, if I said to somebody whilst I was driving, or whilst I was a passenger, I said, put your foot down, we know as English speakers this means hurry, speed up. Now if you gave this statement, put your foot down, to someone who's not from England, doesn't speak English, or you translate it literally into Arabic, put your foot down, it wouldn't make sense. Likewise in English we have things like pull your socks up. Pull your socks up means you need to sort your behavior out, your act out, and improve what you're doing. Something along those lines. The statement pull your socks up, you have to understand what it means in the culture and the time that it's being mentioned. And Allah subhanahu wa ta'ala is no different in the way He uses Arabic. In the Quran, in the Hadith, there will be statements that if you translate them literally, they don't make any sense. Because in English we don't use those terms and those words in that way. A famous one is the coolness of your eyes, qurrata ayn. You know, when we translate that into English, they want them to be the coolness of your eyes, we can kind of guess what it means, but it's not a statement that we use in 2019 in terms of English. So we don't really capture the full meaning, but the Arabs, they understood what qurrata ayn meant. And maybe inshallah on another reminder I'll explain qurrata ayn. But today I wanted to explain another phrase, and that is lower your wings of humility. Lower your wings of humility. That's the phrase Allah subhanahu wa ta'ala, He says وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ. He says lower, that's a command, وَخْفِضْ, to lower. For them too, لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ, the wings of humility. So what does this mean? Wings of humility. Because if we understand this, it will change our perception both for parents and for children. And inshallah I want to hopefully expand on that today. So in the time of the Prophet ﷺ, the Arabs, pre-Islamic Arabs, and in the time of the Prophet ﷺ himself as well, raising your wings was what they would say to someone if that person was being arrogant. If someone was being arrogant and haughty, they would say, you are raising your wings, meaning you are becoming arrogant. So there's this concept of arrogance in terms of raising your wings. And this similar to with birds is very, very important, because the lowering of the wings is the opposite of this arrogance. Because the lowering of the wings, the Arabs would understand that a mother lowers their wings to protect their chicks from any harm, from any danger of the animals or whatever it might be, from the elements, the wind, the rain, and they would use their wings. So that lowering, an arrogant person can't do that. A humble person can help other people. So the Arabs had this concept of raising your wings was a sign of arrogance, and lowering your wings is a sign of humility. And we know the Arabs used to use bird signs a lot in their in their shirk and their idolatry. Bird signs was a big thing they used to use and make decisions. If birds flew right,
it meant something good. If the birds flew left, it meant something bad. It was very common in pre-Islamic Arabia. This is how they would make decisions. So the concept of birds and how birds behave is very important in us understanding this. Because we see that a mother who looks after her chicks, the mother bird, the wings are literally a sign, they're a protection, but for the chicks themselves, they are a sign of independence. And we use it in English. You know, adults and parents, they say, my children have flown the nest. And this terminology we do have in English. And it means now the children are now independent, they can now live by themselves without their parents. And that's what it means, they've flown the nest. And in English we have this statement. And it's similar in the time of the Arabs as well, that your wings was a sign of your independence. Your wings were a sign of your independence. And a chick, if we think now, a baby bird, a chick, it literally cannot do anything itself. It is totally dependent upon its mother. It cannot fly, and if a bird cannot fly, it will die. Simple as that. But as the bird gets bigger and stronger, it develops its wings and it's able to fly and it leaves the nest. And so this is extremely important because Allah subhanahu wa ta'ala, He's taking this imagery and He wants us to understand this, how the Arabs at the time of the Prophet ﷺ understood it, and then we can now take the lessons appropriately from it. So, Allah now is addressing the Muslims, the adult Muslims. He says, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ. He says, lower for them your wings of mercy, of humility. Now when a child is young, a parent makes all the decisions for them. There's a time where your children cannot even put their underwear on. I remember teaching my young children how to put their underwear on. And I was like, subhanAllah, one leg goes here. And they're trying to put two legs in one hole. And I was like, no, one leg goes here. And I was thinking, subhanAllah, it reminded me of this verse because I was like, subhanAllah, they can't even put their underwear on. And they get bigger and bigger. And at this point, when the child can do nothing, who makes all the decisions? It's the parents. Parents make all the decisions for the children. And as the children get bigger, they develop their own mind, their own thoughts, and they start having opinions of their own. And that's fine because that's what is the circle and the process of life. But the key thing here is, now when a child is no longer a child, is an adult, 20, 25, 30, they're now totally independent. They've left the nest and they've become independent adults by themselves. And so Allah subhanahu wa ta'ala, He's telling us as children, first we'll address how the children can benefit with their parents. He's saying to the children, you're independent. Your wings are flying. You're flying free. But He says, in front of your parents, lower your wings. What does it mean? Your wings, they represent your independence. There was a time when we were children, our parents made every single decision for us. We had no independence. They decided what we wore, when we got changed, when we went to bed, what time we eat, whether we could eat this food, whether we couldn't eat this food. They decided everything for us. We had no independence. And now we've got our own decisions to make and we've got our own opinions. And so imagine for a parent who used to make all your decisions for you, and actually not only make all your decisions, you are quite happy for them to make your decisions for you. In fact, we wouldn't exist, we wouldn't live if our parents didn't make those decisions for us. And so now imagine a parent who has gone from this reality to now seeing their child having their own opinions, making their own decisions, and sometimes those will be they don't necessarily agree with the parents. The parents have now gone from like an opposite situation to a totally different situation. And that can be hard for parents to take. Sometimes it can be. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala is telling the people who are independent, the grown adults, wherever age you may be, 18, 19, 20, whatever, even if you're 60 and your parents are alive, that your wings, they represent your independence. And in front of your parents, you should act like you are dependent on them again. Don't flash your independence in front of them. Don't flash your independence in front of them. They tell you to have orange juice, you feel like having apple juice.
It's a sign of humility in front of your parents that you choose the orange juice because they asked you to. Even you want the apple juice, but it's a sign of birr, it's a sign of righteousness that you put your independent choice, your independent opinion, you put that second to your parents' opinion. Because there was a time when all there was your parents' opinion. All there was our parents' opinion. And we forget that we used to be in that stage, and now all of a sudden we're independent. We think all that exists is our independence. And it's a sign of respect to our parents that we lower our independence. We don't flash our independence in front of our parents, and we make them feel respected. Because when you take their opinion or their advice, whether you agree or you disagree, but when you take it, then you are honoring your parents. You're making them feel respected. And Allah subhanahu wa ta'ala, He will put barakah in your decisions because you did it for that reason. And so now you see how this imagery of lowering your wings, it takes a different dimension. If you want to know how you can really honor your parents, one of the ways you can honor your parents, especially those who are older of us, who are truly independent, is that when you're in front of your parents or when you're with your parents, don't act like you are totally independent. Act as though you have dependency upon them. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, min al-rahmah, out of mercy. Because if you just take things religiously out of the discussion, and just from a dunya pure kind of evolutionary, survival of the fittest kind of mentality, there's no benefit in you submitting your private opinion to somebody else. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, out of rahmah, min al-rahmah. Not because necessarily you need their opinion. It may be you do need their opinion, but you could quite easily make a decision by yourself. But you lower your personal opinion, you lower your personal feelings in front of your parents out of mercy. And you will see that act of care and of mercy for your parents, Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah in any decision you make if that was your intention. If that was your intention to please them and to make them feel honored. And we see the counter is quite clear. When children don't listen to their parents and they totally disagree and there's animosity in the house, we see so clearly that the parents are like pulling at wit's end, they're pulling their hair out. Because they've lived life, they've got wisdom, they've got experience, and they just want to pass that on to their children. And the children have got their own opinions. I remember when I was 18, 19, 20, I used to think I knew it all. 10 years later, I started to realize I know nothing. And it's a sign of maturity is that you realize, the wisdom of elders is to be listened to. That you seek out people who have just got life experience, just to ask them, what do you think? And if you ask enough, people of life experience to take their opinion, it will help you inform your opinion. And it's a sign of maturity. And the conflict we see at home, how parents are pulling their hair out and fighting with their children because the children just don't want to humble themselves. And it's very hard to do. So now we're going to flip onto the other side. How is this? We can see how it's a reminder to us children, those who our parents are alive, especially those of us who are independent adults. How we should behave with them, make them feel honored. We can see that. But how is this also a reminder to parents? I think it's a beautiful reminder to parents as well. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has put children in the care of their parents. And what's the job of parents? The job of parents is to raise children to be independent. That's the job of parents, is to make our children capable of living in this world independently, making correct decisions, knowing right from wrong, knowing how to see a situation and weigh up the balance of things, that they can truly be independent. The job of a parent is to make their children independent, productive, righteous individuals of society. So parents should always remember that is what we are doing as parents, is bringing our children to be independent. So when they start exercising their independence, we shouldn't be too quick to shut them down. We should encourage their independence and use our life experience and wisdom to help guide their independent decision.
Unfortunately, sometimes there are parents who, anytime a child indicates their own personal independent opinion, they get angry for no reason other than it's just not their opinion. And a child has to, obviously, and a young person has to respect their parents and their parents' decision, but at the same time, the parents have to take a step back and realize, what are we doing as parents? Is to help guide our children on how they make correct decisions. And sometimes you have to let your children make mistakes so they can learn from them. Just like we make mistakes as parents, we learn from them, our children will do the same as well. So this is an extremely important thing. We are raising our children so their wings become strong, that they can raise their wings to fly. That's the whole job of being a parent. So we should not become upset and angry if they display that independence, which may sometimes be in disagreement with what we have. And it's this beautiful balance that we have to have. Sometimes I've seen cases, unfortunately, where parents take this verse and they beat their children with it, in the sense that a child can't decide something themselves. And it's not right. It can be a form of oppression. Some people I've seen, like I said, I've seen cases where parents think with their children they've got a blank check. Whatever they do, whatever they say, it's forgiven. Parents can do what they like to children. Now, it doesn't make sense logically, but what they've done is that because parents have got such a high right, which they do, I've seen people misplace that and lose track that there are still boundaries as well. There are still boundaries as well. It is possible for a parent to abuse and oppress a child. It's possible. And that parent will be asked on the Day of Judgment. If they oppressed and abused their child, they will be asked. How the child manages the oppression, that's a different thing. They can never be disrespectful. They can never harm their parents. That's part of their test, the sabr, and how they discuss with their parents with respect. And if they can't get through to their parents, they stay quiet out of respect. That's their test. And you know, a child who's staying silent out of sabr and forbearance, it doesn't mean what the parent is doing, if they're oppressing their child, is right. Allah will ask them about that. And so it's this very delicate balance that people have to remember. Parents have the highest status after Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, it's not a blank check. It's not a blank check. And the whole point of being a parent is to make our children independent. So when they start exercising that independence, we should encourage it, we should nurture it. And if it gets if it's going beyond the boundaries of acceptability, we bring it back in. And so that's the job of us as parents. Children have to remember, when we become independent, it may be hard for our children to take, our parents to take, that we've got our own independent opinion. And we shouldn't burden our parents and make our parents take our opinion as children, because that's not right as well. The sign of mercy and of true taqwa and understanding of a child is that when the parents are saying something, is for them to humble their opinion and take what their parents are taking. Because it's quite rare, those cases I mentioned about parents oppressing their children, they're common, but they're not as common as you may think. The majority of parents, when they advise their children, it's only for good. And the kids and the children may think something else, and that's where they have to lower their independence. They have to act as though they're still that dependent chick in front of their parents. And the older you get, even a 60-year-old whose parents are 80, 90, they can do the same thing. And wallahi, this kind of behavior, lowering yourself in front of your parents, don't flash your independence. Don't flash your independence in front of them. Make them feel honored. Make them feel like they are making the decisions. You will benefit from that. You will benefit from that. Allah subhanahu wa ta'ala will put the benefit in your decisions and will bring fruits because of that humility and that righteousness that you have shown. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us understanding of the Quran, because this is where the gems and the benefits will come into our lives. And I ask all the children to be able to honor their parents in the way that they deserve, and that forgive the children for their misgivings,
and also guide the parents to be the best parents that they can be to their children. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم. سبحان الله وبحمده أستغفر الله 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 أستغفر الله
Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sallallahu ala nabiyyil ummi, 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 sallallahu ala nabiyyil ummi. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقصيرنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحط والمرض والطاعون يا دافي البليات، يا حل المشكلات، ويا قاضي الحاجات. ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم، ہم اقراری مجرم ہیں، اے مولا کریم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے مولا کریم ہم سرابا، اے مولا کریم ہم پورے گنہگار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخنوں تک ہمارے گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم تو ہم پر رحم فرما لے مولا۔ اے مولا کریم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجانے میں، چھوٹی بڑی صغیرہ کبیرہ، اے مولا
جو بھی جیسے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے مولا کریم ہم سب کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے مولا کریم تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما۔ اے مولا کریم تیرے علاوہ کون سی ذات ہے جس کی طرف ہم رجوع کریں؟ تیرے علاوہ کون سی ذات ہے جو ہمیں معاف کرنے والی ہے؟ اے مولا کریم تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں بخش سکتا ہے مولا۔ اے مولا تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں، اے مولا کریم جب اتنے سارے لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اے مولا کریم تو وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے مولا کریم تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے مولا کریم ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما۔ اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم پورے عالم کے مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے مولا کریم پورے عالم میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اے مولا کریم تو ان پر رحم فرما۔ اے مولا کریم ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو ان کو اس صفحے ہستی سے مٹا۔ اے مولا کریم رحم کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم یہ ماہ مبارک ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تو نے ہم پر رحم فرمایا، ہم پر کرم فرمایا اور ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اے مولا کریم اس کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی ہم سے ویسی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ اے مولا کریم تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے مولا کریم رحمت کا اشارہ نکل گیا، مغفرت کا اشارہ جا رہا ہے۔ اے مولا کریم جیسی بھی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے اے مولا کریم تو اسے قبول فرما۔ اے مولا کریم جس طرح اس ماہ مبارک کے اندر تو نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے اور تیری عبادت پر ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں راغب کیا ہے اے مولا کریم تو اس میں استقامت عطا فرما۔ اے مولا کریم اس ماہ مبارک کے بعد بھی اس کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیوی بچوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اور پورے عالم کے اندر عام فرما۔ اے مولا رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم تو تمام مسلمانوں کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے مولا یہاں پر جو بھی بیٹھا ہے ہر ایک کی اپنی ذاتی حاجت ہوگی، اے مولا کریم تو ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے مولا کریم جن کی اولاد ہے لیکن غلط راستوں پر چل رہی ہے اے مولا کریم تو ان کو سیدھے راستے پر لے آ۔ اے مولا کریم جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے اے مولا جو بھی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو بہتر جانتا ہے۔ اے مولا کریم تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم پورے امت پر رحم کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، تیری رضا والی موت عطا فرما۔ اے مولا کریم جس وقت تو ہم سے راضی ہو اس وقت ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اے مولا کریم تیری ناراضگی والی اور تیرے غصے اور تیرے غضب والی موت کو نہ عطا فرما۔ اے مولا کریم تیرے غصے اور غضب والی موت سے ہماری حفاظت فرما، تیری رضا والی موت ہمیں نصیب فرما، مدینہ پاک میں مرنا نصیب فرما۔ اے مولا کریم
तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सजदे की हालत में मौत अता फरमा। ऐ मौला करीम मदीने पाक में दफन होना नसीब फरमा। ऐ मौला करीम तू राज़ी हो जा, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राज़ी फरमा। ऐ मौला करीम अज़ाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र के सवालात हम पर आसान फरमा। ऐ मौला करीम मुनकिर नकीर के सवालात को हमारे लिए आसान फरमा, कब्र की मंजिल हमारे लिए आसान फरमा, पुरसिरात पे से गुजरना हमारे लिए आसान फरमा। ऐ मौला करीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक से जामे कौसर हमको पीना नसीब फरमा। ऐ मौला करीम मैदान महशर में तू हमारा दस्तगीर बन जा। ऐ मौला करीम अर्श का साया हमें क़यामत के दिन नसीब फरमा। ऐ मौला करीम रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का मामला फरमा। ऐ मौला करीम हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, तो अपने शाया निशान अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عباد الله استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیفور یو بردرس یو گو، ایک آج جو کلیکشن جو ہو رہا ہے وہ میسلا گاؤں ہے، اور یہ گاؤں ایسا ہے، میں آپ لوگ کو ایک گاؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آس پاس کے بھی جتنے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ گاؤں جو ہے نا ایک شیلڈ کی طرح کھڑا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ گاؤں بیت المال چلاتے ہیں، اور یہ بیت المال جو ہے جو غریب ہے، بیوہ لوگ ہے، یتیم ہے، ان کے لیے ہر مہینے کو یہ جو راشن کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو آج کا جو کلیکشن جتنا بھی ہے بھائیوں، آپ لوگ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں زکوٰۃ للہ صدقہ فطرانہ آپ لوگ ڈالیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. آج کا افطار جو ہے مہات فیملی کی طرف سے ہے. دعا کرے ان کے مرحوم والد عبد القادر مہاتے اور ان کی والدہ عائشہ مہاتے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.